اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو حنیدہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن یزید ضعفی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بابت ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم پر ایسے برے حاکم مسلط ہو جائیں کہ وہ ہم سے تو اپنا حق مانگیں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو ہمارے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی بات سنو اور مانو، ان کے ذمے وہ بوجھ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا، یعنی عدل اور انصاف، اور تمہارے ذمے وہ بوجھ ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا، یعنی فرما برداری کرنا۔ مسلم شریف۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم اور جنتا دونوں ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا اس کا بوجھ اس پر ہوگا، جس کا خامیازہ اسے قیامت کے دن بھگتنا ہوگا۔ لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حاکم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو رعایا بھی سننے اور ماننے سے انکار کر دے، اس لیے کہ کوتاہی کا علاج کوتاہی سے ممکن نہیں، اس طرح اور بگاڑ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ملک کے اچھائی کے لیے حاکموں کے ظلم کو سہن کرنا ان کے خلاف بغاوت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن قانون جس حد تک آلوچنا کرنے اور اسلام کی آواز بلند کرنے کی اجازت دے، اس حد تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور اسی طرح بھلائی پھیلانے برائی روکنے کا فریضہ عطا کرنا بغاوت سے الگ چیز ہے، اور اس کا اہتمام کرنا اپنی اپنی طاقت کے مطابق ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد سوارتھی یعنی مطلبی حکومت ہوگی، یعنی سارے ہت خود ہی سمیٹ لینے کی ہوس، یا دوسرے معنی میں اپنے کو ترجیح دینا، اور دوسرے معاملے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بابت کیا حکم فرماتے ہیں جو ہم میں سے یہ زمانہ پالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا وہ حق ادا کرنا جو تمہارے ذمے ہے، اور جو تمہارے حق یعنی حاکموں کے ذمے ہیں ان کا سوال تم اللہ سے کرنا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں جہاں ایک طرف رعایا کو حاکموں کے ظلم اور ستم، ان کی اقربا نوازی یا خود ہی تمام قومی سادھنوں کو اپنے لیے خاص کر لینے کو صبر کے لیے سہن کر لینے کی تلقین ہے، وہاں دوسری طرف بالواسطہ حاکموں کو بھی ایک سخت وعید ہے کہ یہ ان طور طریقے اختیار کرنے سے بچیں ورنہ وہ مجرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔